الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ العظیم۔ محترم رفقاء اکرام، آج آپ تمام کے لیے استقبال ہے۔ میں استقبال کرتا ہوں البلاغ چینل کی طرف سے۔ آج کا ہمارا عنوان جو ہے وہ قرآن مجید اور علم النفس ایک کتاب ہے۔ میں آپ کو وہ کتاب بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم اور علم النفس، یہ جو کتاب ہے اس کے مصنف ہیں محمد عثمان نجاتی۔ اس کتاب میں انہوں نے قرآن کانسیپٹ آف ہیومن سائیک یعنی قرآن حکیم کو اور بہت سارے ہمارے جو سائیکیاٹرک پرابلمس ہیں اور اس پرابلمس کا حل کیا ہے، یہ ساری باتیں اس کتاب کے اندر لکھی گئی ہیں۔ تقریباً 460 پیجز کی کتاب ہے۔ یہ جو کتاب جو ابھی میں نے آپ کے سامنے جو دکھلائی ہے وہ ضرور بضرور آپ پڑھیے گا۔ ابھی آیت مبارکہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے خطاب فرما رہا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم۔ اللہ تعالیٰ اپنے رب کے طرف سے جو تم کو ایک نصیحت آ گئی ہے یعنی قرآن پاک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے اندر وہ شفاء لما فی الصدور، جو دلوں کے بیماریوں کے لیے اس قرآن پاک میں تمہارے لیے شفا ہے۔ وہ ہدی و رحمۃ للمؤمنین، اس میں ہدا بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنین کے لیے۔ یہ ترجمہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 57 کا۔ دیکھیے، آج قرآن اور سائنس کے اس عنوان میں ہماری جو سب ہیڈنگ جو ہے وہ قرآن اور علم نفسیات، قرآن اور علم النفس، قرآنک کانسیپٹ آف ہیومن سائیک۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دلوں کے امراض، دلوں کی جو بیماریاں ہیں، اس کے لیے اس میں قرآن پاک میں شفا ہے۔ عام طور پر جب ہم جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہم ہمارے جسم کے باڈیز کے اندر جو ڈیسیزز ہوتے ہیں، جو بیماریاں ہوتے ہیں، اس کا علاج کرانے کے لیے سپر اسپیشلٹی ہاسپٹلس ہیں، بہت بڑے بڑے کلینکس ہیں، وہاں پر جا کر آپ علاج کرا سکتے ہیں۔ یہ باڈیلی ڈیسیزز کے لیے، جسم کے اندر چاہے وہ کینسر ہو، ہارٹ اٹیک ہو، لنگس پرابلم ہو، چاہے ہڈیوں کا درد ہو، نزلہ ہو، بخار ہو، یہ سارے ہمارے جسمانی بیماریوں کا علاج کرانے کے لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور جلد از جلد بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو مل کر ہم اس کا سلیوشن ڈھونڈتے ہیں، ہم اس کا علاج تلاش کرتے ہیں۔ مگر ہم تلاش نہیں کرتے تو ہمارے روحانی بیماریاں جو دلوں کے اندر ہیں اس کا علاج کرانے کے لیے ہم دوڑ دھوپ نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے دل کے بیماریوں کے لیے اس قرآن پاک کے اندر شفا ہے۔ اب دلوں کی بیماریاں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسم کا ایک پارٹ ہے، جسم کے اندر، باڈی کے اندر ایک خون کا ایک لوتھڑے کے جیسے گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جس کے اوپر خون دکھائی دیتا ہے، وہ ہے دل۔ اگر انسان کا دل اگر ٹھیک ہے تو اس کے دوسرے جسم کے اعضاء بھی، دوسرے جسم کے پارٹس بھی ٹھیک رہیں گے۔ اگر ہمارا ہارٹ ٹھیک نہیں ہے، اگر دل ٹھیک نہیں ہے، دل میں کوئی پرابلم ہو گیا تو پورے جسم کے پارٹس بھی ٹھیک نہیں رہیں گے۔ باڈی کا بلڈ سرکولیشن جو ہوتا ہے وہ ہارٹ سے ہی ہوتا ہے۔ تو اس دلوں کے امراض، دلوں کی بیماریوں کا علاج، روحانی بیماریوں کا علاج قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دلوں کو بھی زنگ پکڑ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دلوں کا زنگ کیا ہوتا ہے اور اس دلوں کے زنگ کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ پکڑتا ہے،
اسی طرح دلوں پر بھی زنگ پکڑتا ہے۔ تو سلیوشن کیا؟ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے زنگ کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 چیزوں سے دلوں کے زنگ کو ہم دور کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ تو یہ قرآن پاک کو سمجھنے سے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے سے ہمارے دلوں کے زنگ کو جو زنگ پکڑتا ہے وہ زنگ دور ہو جاتا ہے۔ آئیے چلیے دل کی بیماریاں ہیں کیا؟ دل کے روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ آج ہم کچھ بیماریوں کا ذکر کریں گے۔ اس میں تکبر اور حسد ہے۔ اس کتاب کے اندر بھی قرآن کریم اور علم النفس جو کتاب ہے، اس کتاب کے اندر بھی بہت سارے دل کی بیماریوں کا علاج کیا ہے، دل کی بیماریاں کیسے، روحانی بیماریاں کیسے پیدا ہوتے ہیں، اس کی تفصیل اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو تکبر، غرور، یہ بہت بھیانک بیماری ہے روحانی بیماریوں کے اندر۔ اور حسد، بغض، کینہ، یہ بھی دل کی بیماری ہے۔ پہلے جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے جو تکبر اور حسد ہوا، اس کا قصہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اس کا واقعہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ یہ ابلیس کی فطرت تھی کہ اس نے تکبر کیا، اس نے غرور کیا کہ میں افضل ہوں آدم سے۔ آدم تو مٹی سے پیدا ہوئے ہی، اور میں پیدا ہوا ہوں آگ سے پیدا ہوا ہوں، تو آگ مٹی سے بہتر ہے۔ اس نے غرور کیا، اس نے تکبر کیا۔ یہ تکبر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر حسد پیدا ہوا۔ جہاں پر حسد پیدا ہوتا ہے وہاں پر تکبر بھی ہوتا ہے۔ ابلیس کے اندر یہ حسد پیدا ہوا کہ آدم میرے سے افضل کیسے ہو گئے۔ تو حسد میں مبتلا ہونے کے بعد ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کیا۔ اسی طرح دنیا کے اندر جب پہلا قتل ہوا، سورہ مائدہ کے اندر اس کا ذکر ہے کہ کیسے قابل نے حابل کو قتل کر دیا۔ وہ دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو وہاں پر بھی یہ دل کی بیماری حسد، بغض، کینہ اور تکبر تھا۔ بھائیوں کے درمیان وہ حسد، بغض پیدا ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ یوسف کے اندر یہ حسد، بغض کی بیماری ہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں جا کر ڈال دیا تھا۔ آپ کو یہ پورا واقعہ معلوم ہے۔ تو بہت سارے واقعات قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو درج کیا ہے، یہ بہت ہی بھیانک بیماریاں ہیں: حسد، بغض، کینہ، کپٹ اور تکبر۔ تکبر، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ ابلیس کے اندر وہ تکبر کی بیماری آ گئی۔ تو جن جن لوگوں کے اندر یہ تکبر ہوتا ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بہت سارے صفات کے اندر یہ بھی ہے کہ متکبر، اگر کسی کی کبریائی اگر کی جا سکتی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چادر کو، جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے، اللہ تعالیٰ کی اظہار جو اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، کوئی اسے اگر کھینچنے کی اگر کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو ایک اور حدیث، چونکا دینے والی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر اور غرور ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا اور وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ قرآن پاک میں مختلف آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل کے اندر، تم زمین پر اکڑ کر کیوں چلتے ہو؟ نہ تو تم زمینوں کی پستیوں کو ناپ سکتے ہو، نہ تو تم پہاڑیوں کی بلندیوں سے زیادہ بلند ہو سکتے ہو، پھر تم زمین پر اکڑ کر کیوں چلتے ہو؟ سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تو اس میں ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ بیٹا تکبر اور غرور نہ کرو، اور کسی سے جب بات کرتے ہو تو منہ پھلا کر بات نہ کرو، اپنے رخ کو پھیر کر بات نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بہت سارے واقعات ہمیں جو ملتے ہیں قرآن پاک کے اندر، تکبر، غرور، قرآن پاک کے مختلف آیتوں کے اندر فرعون کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ فرعون نے کہا کہ میں ہی رب ہوں، سب کچھ میں کر سکتا ہوں۔ نمرود نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا۔ قرآن پاک میں اسی سورہ یونس کے اندر ہم نے فرعون کی لاش کو محفوظ کر دیا تا قیامت تک، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ عبرت بن سکے
کتنا غرور تھا، کتنا تکبر تھا، متکبر. تو اس کا انجام کیا ہوا قرآن نے بیان کیا. ہارون کا ذکر آتا ہے قرآن پاک کے اندر، سورہ قصص کی آیت نمبر 79 کے بعد آپ پڑھیں. ہارون جو ہے اس نے کہا، اور ہارون کا خزانہ جو ہے قرآن پاک میں اس کا ذکر آتا ہے کہ بڑے بڑے پہلوانوں کی ایک جماعت اس کے خزانے کی چابیاں ڈھو کر اپنے کندھوں پر ڈھو کر جاتے تھے. اس نے تکبر کیا، یہ سارا مال میرا ہے. کسی کا جو ہے غور غربا کا، کسی مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا کسی کا حصہ نہیں ہے، سارا مال جو ہے میرا ہے. تکبر کیا. اور قرآن نے کہا کہ ہم نے قارون کو اس کا پورا خزانہ سمیت زمین کے اندر پھنسا دیا. یہ عبرت کے واقعات قرآن پاک کے اندر ہیں. جو لوگ تکبر کرتے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، ان کے واقعات بھی قرآن پاک کے اندر ہیں. کیسے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غارت کر دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا. کتنے ہیں ان کے پیلیسز جو گھر بنائے ہوئے ہیں، وہ کھنڈر ہیں. اور آج کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہا ہے سورہ حج آیت نمبر 46 کے اندر، کیا یہ لوگ چل پھر کر نہیں دیکھتے ان ویرانوں کو؟ اصل میں یہ لوگ سمجھنے والے نہیں ہیں، یہ سننے والے نہیں ہیں. در حقیقت ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں جن کے سینوں میں ہیں. قرآن پاک نے واقعات جو بیان کیے. متکبر جو شخص ہوتا ہے، قرآن پاک نے سلوشنز بتائے کہ اس بڑی بھیانک ڈیسیز کا علاج کیا ہے. قرآن پاک نے اس کا علاج یہ بتایا کہ توحید کا عقیدہ جو ہے، جس میں ہمارے اندر جب اضافہ ہوتا ہے تو ہمارے اندر یہ تکبر کی بیماری چلے جاتی ہے. ہر وقت ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کرتے رہیں. جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں، رات اور دن کا باری باری سے آنے میں ہوش مندوں کے لیے اس کے اندر نمونہ ہے، سبق ہے. اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ اے میرے رب، تو نے سارے زمین و آسمان کو اور دن اور رات کو، تیرے عجائبات اور کرشمات جو ہیں، اس کو تو نے بے منصوبہ وتھاؤٹ پلان نہیں بنایا ہے. تو جتنا اللہ تعالیٰ کا ہم ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں گے، انسان کے دلوں سے یہ تکبر کی بیماری دور ہو جاتی ہے رفتہ رفتہ، سلولی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں، زیادہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سمپلسٹی تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام جو ہے خود کرتے تھے. دودھ نتھارنے کا کام ہو تو دودھ خود نتھارتے تھے، اپنے چپل خود سیتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کے کام بھی کرتے تھے. تو یہاں تک کہ بات آتی ہے کہ سواری پر اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، کوئی سواری کو ہانکنے کا جو رسی ہوتی تھی یا کچھ لاٹھی ہوتی تھی، اگر نیچے جھٹ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے اتر کر اٹھاتے تھے. کسی کو یہ فرماتے نہیں کہ اٹھا کر دو. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ ہم پڑھیں گے، یہ تکبر کی بیماری جو ہے ہمارے اندر سلولی جو ہے نا وہ دور ہوتی رہے گی. انسان اپنے آپ کو خودنما، اپنے آپ کو فوکس کرتا رہتا ہے. یہ تکبر کی بیماری، اس کے لیے شفا ہے. اور حسد کی بیماری جو ہے نا، اس کے واسطے بھی جو ہے نا بہت سارے علماء کرام اسے ایک سلوشنز بتائے ہیں کہ جس شخص سے حسد ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کرتے رہیں. مثال کے طور پر کسی شخص کو مال ہے، مال سے اگر کوئی حسد کرتا ہے تو جس شخص کے پاس مال ہے، جس سے حسد ہو گیا ہے، وہ دعائیں کریں کہ یا بار تعالیٰ اس کے مال میں اور اضافہ عطا فرما، اور زیادہ مال دے. تو حسد جو ہے وہ دعائیں کرتے رہیں، اور جن لوگوں سے حسد ہوتا ہے ان کی تعریف کیا کریں، اور ان کے عیبوں کو بیان نہ کریں بلکہ ان کی خوبیوں کو بیان کریں. تو یہ سارے سلیوشنز جو ہے، یہ روحانی بیماریاں جو بھی ہوتی ہیں اس کے سلیوشنز جو ہے قرآن پاک کے اندر درج ہیں، اور احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی ہم مطالعہ کرنا چاہیے. یہ کتاب جو ہے قرآن کریم اور علم النفس، جو محمد عثمان نجاتی کی جو کتاب ہے، اس میں بہت سارے ہماری روحانی بیماریاں کیا ہوتی ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، تفصیل سے
یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ اگلے ایپیسوڈز میں یہ وہم و گمان کیا ہے، غصہ کیا ہے، غصے سے کیسے کیسے ہمارے روحانی بیماریوں کا انسان جو ہے نا شکار ہو جاتا ہے، اور کون سے جسمانی بیماریاں ہمیں آتے ہیں، ہمیں لگ جاتے ہیں، تفصیلاً انشاءاللہ آگے کے ایپیسوڈز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم قرآن پاک کے پیغام کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کا یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔